الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم لوگوں کو اللہ تعالی سے کوئی حاجت پیش آئے تو پھر وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالی سے ان الفاظ میں دعا کرو: لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک الی آخری. طویل روایت ہے. جب بھی تم کو اللہ تعالی سے کوئی حاجت پیش آئے، انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم. ہر بندے کو حاجت پیش آتی ہے، ہر بندے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. کتنا بھی امیر آدمی ہے اس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ڈرائیور کا محتاج ہوتا ہے، وہ گھر میں سامان لا کے دینے والے کا محتاج ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے. چاہے غریب آدمی ہے چاہے امیر آدمی ہے. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے. کوئی انسان دوسرے انسان سے مستغنی نہیں ہے. اگر ایک بولنے والا ہے تو اس کو سننے والے کی ضرورت ہے، اگر کوئی سننے والا ہے تو اس کو بولنے والے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہمارے ساتھ ضروریات لگائی ہیں. آنکھیں بھی لگائی ہیں، زبان بھی لگائی ہے، کان بھی لگائے ہیں اور پیٹ بھی لگایا، دماغ بھی لگایا، پاؤں بھی لگائے، خواہشات بھی رکھی ہیں، شہوات بھی رکھی ہیں، حاجات بھی رکھی ہیں، ضروریات بھی رکھی ہیں. سب رکھا ہے اللہ نے ہمارے اندر. تو ہر انسان کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن کیٹیگری 2 ہیں. کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی کو مکینک کی ضرورت ہے، کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی کو دکاندار کی ضرورت ہے. ہر بندہ ضرورت مند ہے. لیکن جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، اس کو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ صرف اسباب کو دیکھتا ہے، صرف اور صرف اسباب کو دیکھتا ہے. اور مسلمان کو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اسباب کو دیکھتا ہے اور اللہ کو بھی دیکھتا ہے. ایک مائنر سا فرق ہے دونوں کے درمیان. ایک بڑا اہم فرق ہے، تو مائنر چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہے بہت اہم. یہاں پر ضرورت ہے، میں بھی سب سے پہلے میرے کان میری زبان کے زیادہ نزدیک ہے. سب سے پہلے میں، اس کے بعد پھر ہم سب مل کے یہ دیکھیں کہ جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، صرف اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، یا ہم رجوع الی اللہ بھی کرتے ہیں. جہاں تک میری چھوٹی سی ایک آبزرویشن ہے، ہمارے اندر سے یہ مزاج نکلتا جا رہا ہے، ہمارے ماحول سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے. نہ مائیں اپنی اولاد کو سکھاتی ہیں اور نہ استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ بھئی اللہ سے مانگنے کا ہم پلاننگ سکھاتے ہیں کہ دیکھو ایسے پلاننگ ہوگی، ایسے ضروری ہے. مسلمان پلاننگ سے چلتا ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لاکھوں سال کی پلاننگ سکھائی ہے. پلاننگ ضروری ہے زندگی کے اندر. دن گزارنے کے لیے آپ کو روزنامچہ بنانا ضروری ہے, ڈائری میں آپ کو ٹیگنگ کرنا ضروری ہے, ایک اچھی کامیاب انسان کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ رجوع اللہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہو. پہلے ڈاکٹر حضرات ہوتے تھے, وہ اپنا نسخہ لکھنے سے, پرسکرپشن لکھنے سے سب سے پہلے اوپر لکھتے تھے هو الشافی, کے اوپر لکھتے تھے بسم اللہ. کلینک کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا هو الشافی. ڈاکٹروں کے ہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سائن بورڈ سے بنے ہوتے تھے, دوا میں دیتا ہوں, آپ دعا کریں. دوا دینا میرا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام. یہ چھوٹے چھوٹے ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے سائنس بنے ہوتے تھے. لیکن آج کل اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی کہ بھئی اس دوائی سے آرام نہیں ہے, چلو یہ دوائی کھا کے دیکھو. اس دوائی سے آرام نہیں ہے, چلو یہ دوائی کھا کے دیکھو. اسی طریقے سے گاڑی خراب ہو جاتی ہے, اس کے اندر سب سے پہلے میکینک پر اللہ سے رجوع کرنا ضروری ہے. فلاں چیز خریدنی ہے چاہیے جی, فلاں آن لائن ایپ پر جاؤ اور ایپ پہ جا کے خرید لو. سب سے پہلے رجوع. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے, جب بس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب تو اللہ ہی کرے گا. جب اپنی قوت ختم ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اب تو اللہ ہی کرے گا. چلو شکر ہے, یہ بھی ہے, الحمدللہ یہ بھی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں. جب سارے اسباب موجود ہیں, اصل بھروسہ اس کا نام ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور میں جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں, اور اللہ کا ایسا کرم ہے کہ وہ جانور اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں, ایک آواز لگاتا ہوں سارے آ جاتے ہیں. جس نے مرغیاں پالی ہوں یا کبوتر پالے ہوں وہ جانتے ہیں جانوروں کو ایک آواز لگائی جاتی ہے تو وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مرغیوں کے لیے الگ آواز, گایوں کے لیے الگ. تو یہ ہے قرآن مجید نے اس کے لیے رجفہ کا لفظ استعمال کیا کہ ایک رجفہ ہوگا اور سب ایک رجفہ یعنی ایک آواز لگائی جائے گی اور سب وہاں پہنچ جائیں گے. تو ہر جانور ایک خاموش سائن کو سمجھتا ہے, ایک خاص آواز کو سمجھتا ہے. تو ایسے ہی میں ایک آواز لگاتا ہوں, جانور جہاں بھی ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. تو یا رسول اللہ یہ کتنی اچھی بات ہے. تو آپ اس کو شاباش, واہ بھائی واہ, یہ ہے بھروسہ. دیکھو اس کی طرح بھروسہ کرنا سیکھو. آپ نہیں یہ نہیں, یہ غلط ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں آکلو و توکلو, میں پہلے جانور کو باندھا کرو, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. ایسی جانور کو رینڈملی چھوڑ دینا یہ پسندیدہ نہیں. ہماری شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. لہذا ہمیں یہ سکھایا اسباب پورے اختیار کرو لیکن نظر اللہ کی ذات کے اوپر رکھو. آج مسئلہ یہی ہے کہ جب چونکہ نظر صرف اسباب پر ہے تو اللہ سے مانگنے کا عام طور پہ دستور نہیں رہا. زیادہ سے زیادہ جمعے میں مولوی صاحب دعا کرا دینا, عید پہ مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب دعا کرا دینا. یعنی خود رجوع اللہ میں بہت کمی ہے. آپ کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں دیکھ لیں, آئی سی یو کے وارڈ کے اندر جو ویٹنگ ایریاز بنے ہوں ان سب میں ٹی وی لگا ہوا ہے. کیوں؟ ٹائم پاس کیسے کریں گے جو لوگ یہاں پر آئیں گے؟ اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہسپتال کی شکل دیکھنی پڑے, لیکن آج سے 10 سال پہلے آئی سی یو کے ساتھ جو وارڈز ہوتے تھے اس میں مسلے بچھے ہوتے تھے, مسلے رکھے ہوتے تھے, تسبیح رکھی ہوتی تھی کہ یہاں بیٹھ کر لوگ پریشان حال ہوتے ہیں وہ دعا کریں گے. اور آج کل تو اس ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں, سب کوئی ہر کوئی فون پر لگا ہوتا ہے. رجوع اللہ کا موقع ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں رجوع اللہ کا مزاج ختم ہو. رجوع اللہ کا مطلب ہے اللہ سے رابطہ کرنا کہ اللہ جی میرا کام بنائیے. اور میں صرف یہ الفاظ پڑھ کے کام پہ گیا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی کام ہو, ہمیں تو کام ہی اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے کہ سارے کام کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. مسلمان کا ایک یقین ہے. آج کل لوگ ماڈریٹ اسلام کے قائل ہوئے پڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی کثرت ہمارے اندر ایسی موجود ہے جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہے. وہ کہتی ہے اسباب تو ہم نے اختیار کرنے ہیں, کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. کئی بڑے ڈاکٹر حضرات سے
میں ملا ہوں کہ جی ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں، اور امید ہے اس کوشش سے اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ تو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی کوئی تکلیف پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، تو مسلمان کا تمام کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سب سے پہلا کام، دیکھیں یہ سب سے پہلا کام کہنا تھوڑا ریجڈ ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ 10 کام ہیں کہ ہم نے دوائی بھی لینی ہے، اس کے لیے پیسوں کا ارینجمنٹ کرنا ہے، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، سیکنڈ اوپینین لینا ہے، یہ سب چیزیں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے۔ ایک کاروبار سیٹ کریں، اچھی انویسٹمنٹ کا موقع ہے، اپریزل بہت اچھا ہے، انہوں نے جو ہمیں جو انہوں نے ترتیب بنا کے دی ہے اور جو چیز بنا کے دی ہے کہ یہ ہماری فیزیبلٹی رپورٹ ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے، بہت اچھی ہے، تجربہ کار آدمی ہے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہیں، لیکن صرف اس پہ بھروسہ نہیں۔ مسلمان کے لیے اس فیزیبلٹی رپورٹ کی بجائے کے اوپر بھروسے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان اور کافر کی سوچ میں ایک فرق ہے دوستو، میں اور آپ اپنے اندر اس سوچ کو، اس فرق کو پیدا کریں کہ ہم صرف نوکری کے اوپر نہیں چلتے، ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ سے مانگنے کے بعد 10 باتوں میں سے ایک چیز کا ظہور اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے۔ جب سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ مانگتا ہے اور اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہر چیز میں ترغیب ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسکولوں میں ریزلٹس ہوتے ہیں اور سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، آفیسز کے اندر تقریبات ہوتی ہیں، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ موٹیویشن کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے کے بعد 10 چیزوں میں سے ایک چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب یہ سامنے آتی ہے تو پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، کئی مرتبہ ایسے ہوا، کئی مرتبہ میں نے کئی جگہ پر اللہ کے یقین کے حوالے سے، دعا مانگنے کے حوالے سے بات کی، تو میرے ساتھ جو واقعات گزرے تھے وہ تو تھے، لیکن سننے والوں میں سے لوگوں نے ایسی عجیب عجیب باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی برکت سے ایسے حالات بدلے کہ عجیب ہو گیا، حالات ایسے تبدیل ہو گئے۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، دعا کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ کافروں کی بھی سنتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا کافروں کو کافر بنانے والا کون؟ شیطان نے جب اللہ سے دعا کی تھی کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے آپ قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی اس وقت میں قبول کی، لیکن تھوڑی کم کر کے، 100% نہیں 90% کر کے قبول کی، لیکن قبول کر لی کہ قیامت کے دن تک اس کو، قیامت کے دن سے ایک دن پہلے تک اس کو مہلت دی۔ ہاں تیری مہلت ہے لیکن قیامت سے پہلے، قیامت کے دن وہ تو حساب کتاب کا دن، اس دن کوئی کسی کو بہکا نہیں سکتا، وہ ہمارا قانون ہے، بدل نہیں سکتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی دعا کے سامنے، حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک علاقے میں جنگلی سور تھے اور وہ آ کے علاقہ مکینوں میں سے 8-9 بچوں کو اٹھا کے لے گئے تھے اور ان کو کھا گئے تھے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، تو ہم سب نے فیصلہ کیا کہ جنگل کے گرد ہم تیل وغیرہ چھڑکاؤ کریں گے اور جنگل میں ہم آگ لگائیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا اور جنگل میں آگ لگا دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگلی سور، درمیان میں ضرورت اتنا بڑا جنگل ہے، درمیان میں جو چھوٹی سی جگہ بنی، اس چھوٹی سی جگہ سے جنگلی سور باہر نکلے اور اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ آوازیں نکالنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ اتنی شدید گرمی تھی، اس گرمی کے باوجود بادل کہاں سے آئے اور انہوں نے بارش برسا کے بھڑکتے ہوئے جنگل کی آگ کو بجھا دیا۔ تو انسان اللہ سے مانگنے کیا اپنے اندر یقین پیدا کرے، ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کے اسفار بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاز میں جاتے وقت بہت دفعے ایئر پاکٹ درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس وقت سارا جہاز پریشان ہوتا ہے، پائلٹ، کرو وغیرہ سب پر کے کوئی پتہ نہیں اگلے سیکنڈ کا کہ کب کریش ہو جائے یا پھر بچ جائے گا، ایئر پاکٹ جلدی ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ختم ہوگا تو پھر کام سے گئے۔ فرمایا کہ اس وقت تمام لوگ اس بندے کو تلاش کرتے ہیں
کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی یا جس کے چہرے پہ سکون، یہ شکل سے وہ پنڈت نظر آ رہا ہو یا مولوی نظر آ رہا ہو، اس وقت سارے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے دعا کرواؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا اس وقت قبول ہو جائے۔ ہمارے کہ فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر میں وہ پاکٹ ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد وہ ہر بندہ اپنے کان میں وہی مائکروفون لگا کے اپنی مستی میں مگن ہوتا ہے۔ یہ کیسے دل ہو گئے ہمارے کہ ہمیں یقین ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ اللہ میری دعا سنتے ہیں یا اللہ دعا سنتے ہیں اور اللہ ضرور سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سیریس نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ سے رجوع بنانے میں اپنی زندگی میں مگن ہے کہ 3 دن میں، جب سے کورونا 3 دن 4 دن میں ٹھیک ٹھاک آدمی 3 دن 4 دن کے اندر ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے رجوع کرنے میں، اللہ کی طرف جھکنے میں، نماز کی پابندی کرنے میں، اللہ سے دعا مانگنے میں اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں پاتے۔ نہ یہ معاشرہ سنجیدہ لگ رہا ہے، نہ اللہ سے دعا مانگنے میں ہم سنجیدہ ہیں۔ مجھ سمیت ہم سب اس چیز کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ اس پہ توجہ دیں، میں اور آپ سب، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع بڑھائیں، کچھ وقت اپنا ذکر کا رکھیں، کچھ وقت اپنا دعا کا رکھیں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔